السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ ربی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین واعوذ بک ربی ان یحضرون۔ آمین۔ سورۃ العلق، اس کی 19 آیات ہیں، تو آج 10 کریں گے ہم۔ آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 10 تک لیسن ہے آپ کا۔ سورۃ العلق، پہلے اس کو پڑھنا سیکھیں گے، پھر سیکوینس کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکو، اب دیکھیں اس کو کیسے پڑھنا ہے۔ قاف پر قلقلہ، ہونٹوں کو فلیٹ کریں اور پھر بولیں اکو را۔ اب قاف پر تو قلقلہ ہو گیا، الف کے اوپر جب جزم کی علامت آ جاتی ہے تو وہاں جھٹکا دیا جاتا ہے۔ الف پر جھٹکا دیا جاتا ہے اور حمزہ، اصلی حمزہ جو ہوتا ہے اس پر بھی جھٹکا دیا جاتا ہے۔ اک را، اک را، بسمی۔ کیسے پڑھیں گے اس کو؟ با کے نیچے زیر ہے، الف خالی حرف ہے، خالی حرف کو پڑھا نہیں جاتا، اس کو صرف لکھا جاتا ہے۔ با زیر سین بسم، آگے جزم والا حرف آ رہا ہے اس لیے ان دونوں کو ملا کر بسمی ربی، را زبر با، رب با زیر بی، تشدید والا حرف شدت کے ساتھ پڑھیں گے ہم۔ ربی کلا، کاف بھی باریک لام بھی باریک، کلا زی، زی کیا بن رہا ہے؟ یائے مدہ، خلق، لیکن آگے آیت آ گئی ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ خلق، کاف پر جب ہم جزم کی علامت دیں گے اس کو وقف کرنے کے لیے تو پھر قلقلہ بھی کریں گے، اور قلقلہ کے حروف کتنے ہیں؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال۔ بار بار دہرائیں تاکہ آپ کو بھی اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ آگے دیکھیے، خلق الانسان، غور کرتے ہوئے پڑھنا ہے، ایک ایک حرف پر غور و فکر کے بھی اللہ نے بہت اجر رکھا ہوا ہے۔ خلق یہ والا الف گر گیا، خالی حرف ہے۔ قل ان، کیوں میں چلا رہی ہوں اس کو؟ اخفا ہو رہا ہے یہاں پر۔ کیا ہے پہچان اخفا کی؟ کہ نون ساکن کے بعد نہ تو حروف حلقی میں سے ہیں، نہ حروف یرملون، اور نہ ہی حرف با اور نہ ہی الف۔ انسان من علق، دیکھیے نون ساکن کے بعد عین آ رہا ہے حروف حلقی میں سے، تو نون کی آواز کو ظاہر کر کے پڑھیں گے تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اظہار، من علق، اور کاف کے نیچے 2 زیر تنوین کا وقف کیسے ہوگا؟ اس کو ساکن کر کے، 2 زیر تنوین اور 2 پیش تنوین کا وقف اس کو ساکن کر کے کیا جاتا ہے، اور تینوں جو پڑی حرکات ہیں زبر زیر پیش ان کا وقف بھی ان کو ساکن کر کے کیا جائے گا۔ اس طرح 5 ٹوٹل حرکات ہو جاتی ہیں جن پر وقف کرتے ہوئے، وقف کرنے کے لیے ان کو جزم کی علامت دی جاتی ہے۔ کون کون سی ہیں؟ زبر، زیر، پیش، 2 زیر اور 2 پیش۔ ٹھیک ہے، اس طرح یاد کریں کیونکہ آگے آپ نے انشاءاللہ سکھانا ہے۔ علق، علق، اقرا، جو پیچھے آ گیا اس کی وضاحت نہیں کی جائے گی۔ رب کل اکھ، اکھ کیوں کہا ہے میں نے؟ کاف ساکن اور تا ساکن پر ہمس ہوگا۔ اکھ رم، میم کے اوپر پیش، جب ہم نے وقف کرنا ہے تو اس کو سکون کی حالت دیں گے، جزم کی علامت۔ الذی، اب دیکھیے اگر تو ہمارا سانس اتنا لمبا ہے کہ پچھلی آیت پڑھتے پڑھتے ہم دوسری آیت بھی مکمل کر لیں تو الحمدللہ، لیکن اگر ایسے نہیں تو توڑ توڑ کر بھی، کیونکہ بچوں کو بھی اگر آپ سکھائیں گے تو کیسے، یہ اس کو کہتے ہیں حمزہ وصلی۔ حمزہ وصلی کو اب ہم زبر دیں گے کیونکہ اللہ نہیں کریں گے۔ الذی، الف لام پر
جب کوئی بھی لفظ یعنی عربی کا کلمہ شروع ہوگا الف لام سے تو اس کو کہتے ہیں اسم، لیکن یہ اسم اشارہ ہے. اللہ زبر ہی دیں گے. الذی، الذی، سب باریک حروف ہیں تو ہونٹوں کو فلیٹ کر کے پڑھیں گے. علم، علم، عین کو لام کے ساتھ شدت کے ساتھ ملایا، پھر لام کی زبر پڑی اور اس کو لمبا نہیں کرنا. علم، بالقلم، بالقلم، جو موٹا حرف ہے اس کو موٹا اس کی ادائیگی کرنی ہے. علم الانسان، اخفا، ما الف مدہ لم، یعلم، یعلم، کلا، کلا، یہ چلانا نہیں ہے، یہ چلائیں گے تو یہ غلط یعنی غلطی مانی جاتی ہے. کلا، کل شدت سے ملایا، کلا، لا الف مدہ، اور الف مدہ کے بعد جب اصلی الف آ جائے تو وہاں مد جائز ہوتی ہے. یہ نئی چیز ہے آپ کے لیے، ٹھیک ہے. مد جائز، جائز کام کا ثواب ملتا ہے، نہ کریں تو گناہ نہیں ہوتا. یعنی آپ اس کو چاہیں تو لمبا بھی کر لیں اور اگر نہ چاہیں تو نہ لمبا کریں، بس اتنا ہی پڑھیں جتنا آپ کا سانس آپ کو اجازت دے گا. کلا ان الانسان، نون تشدید والا ہو تو وہاں پر غنہ ہوگا. غنہ کرنے کے بعد جب ہم لام کے ساتھ ملائیں گے تو نل نہیں کریں گے، نل، ان نل، یہ غلط ہو جائے گا، یہ غلطی مانا جاتا ہے. ان نل، کیا ہے اس کا طریقہ؟ اس کے لام کے مخرج پر آ کر لمحہ بھر کے لیے رک جائیے. ان الانسان، سا لمبا کیا، الف مدہ بن رہا ہے اور نون پر پڑی حرکت، اس کو چھوٹا پڑا گیا. لا نہیں کرنا، منہ کھول کے نہیں، صرف منہ اتنا ہی کھولیں جتنا لام زبر ل، ل یعنی بے بناتے ہوئے ہونٹوں کی ایک جھری سی کھلے. ل، ل، یتو، یتو، تو پر کلکلا، اور یتو نہیں کرنا، اس کی آواز دبانی نہیں ہے ورنہ وہ بالکل غائب ہو جائے گی. ل یتو، غین موٹے حروف میں سے خوب موٹی آواز آئے گی. اب دیکھیے نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے را آیا ہے. ہر حرف پر ہم غور کر رہے ہیں نا تو نون نہیں پڑھا جائے گا. ار، 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 ایک دفعہ سیکھ لیں گے تو پھر آنکھیں تصدیق کرتی جائیں گی انشاءاللہ آگے آگے. جیسے آپ تو جب بھی میرا لیسن سننا ہے مصحف کھول کر پھر سنیے گا ورنہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ار، ار، را، ار، را، نون کی آواز بالکل نہیں آئے گی. ادغام ہو رہا ہے اور ادغام میں کامل، ادغام کی دو اقسام ہیں، ادغام میں کامل، ادغام میں ناقص، اور یہاں پر ادغام میں کامل ہو رہا ہے، ناک میں آواز نہیں جائے گی. را، آ، حس، حس، تغ، نا. جزم والا حرف کبھی اکیلا نہیں پڑھا جاتا، پچھلے والے حرف کی حرکت کے ساتھ ملا کر پڑھا جاتا ہے. یہ اب بار بار نہیں بتایا جائے گا کیونکہ یہ بہت شروع والے لیسنز میں سے ہے. را، آ، حس، تغ، نا، ان، ای، لا. لام کے اوپر جو کھڑا زبر ہے اور یا بھی ہے لیکن یا خالی حرف ہے کیونکہ اس کے اوپر کوئی علامت نہیں. ایلا، ایلا، جب ہم سیکوینس میں پڑھتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے؟ ایلا، غلط ہو جائے گا. پڑی حرکت کو چھوٹا، کھڑی حرکت کو لمبا. ایلا، ربی، ربی شدت کے ساتھ. کر، کر، رج، رج، اور کھڑا زبر کا وقف جو ہے کھڑا زبر ہی ہوگا، یعنی کھڑی حرکات کا وقف کھڑی حرکات ہی ہوتا ہے. را، را، پڑی حرکات چھوٹا چھوٹا، باریک ہے، یہ منہ کھول کر ہی ادا ہوتا ہے. جوف دہن کا مطلب ہوتا ہے منہ کا خالی حصہ. را، را کے اوپر زبر اور را پر پڑی جائے گی، شبہ مستعلیہ میں سے ہے. را، ای، اے نہیں پڑھنا اس کو، حمزہ زبر یا ای، اے پڑھیں گے تو غلط ہو جائے گا، غلطی مانا جاتا ہے.
ای کیا بن رہا ہے؟ یا لین، ای تلذی ینہا، نون ساکن کے بعد ہا حروف حلقی میں سے ہے تو یہاں پر اظہار ہو رہا ہے۔ اب دن، اب دن، با پر کلکلا، دال کے اوپر تنوین، اس کے بعد ایک الف آ رہا ہے جو خالی ہے وہ گر جائے گا، مطلب پڑھنے میں نہیں آئے گا۔ دن، تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آئے اور حمزہ آ گیا۔ حمزہ میں کیوں اس کو کہہ رہی ہوں؟ کیونکہ الف جب خالی ہوتا ہے تو الف کہلاتا ہے، اور اگر الف کے اوپر نیچے کوئی حرکت یا علامت آ جائے تو وہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اب دن اظہار ہوگا۔ ایزا، زا کیوں کر رہی ہوں؟ الف مدہ بن رہا ہے، خالی الف سے پہلے والے حرف پر زبر تو وہ الف مدہ۔ ایزا صلا، اور کھڑا زبر کا وقف کھڑا زبر ہی ہوگا۔ یہ تھی آپ کی پریکٹس۔ اب آپ نے مجھے لیسن کیسے بھیجنا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرأ بسم رب